دل کی دنیا بدلنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے پاکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں فقر خائی عام بصحبت قائم است، نئے زبانت کار می آید نئے دست۔ فرماتے ہیں بھائی فقر چاہتے ہو وہ تو کسی کی صحبت سے ملتا ہے، اس میں نہ کوئی زبان کا کام ہے نہ ہاتھ کا کوئی کام ہے۔ مزید فرماتے ہیں دانش انوار است در جان رجال، نئے زراح دفتر و نئے کیلو کال۔ یعنی فرماتے ہیں کہ علم کسی بھی شخص کی جان کے انوار ہیں، جو اس میں نور ہوتا ہے وہ علم ہے، یہ کتابوں اور گفتگو سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دانش آرا ستاند جاں از جاں، نئے زراح دفتر نئے از زباں۔ یعنی وہ جو انوار کا علم ہے، فرماتے ہیں اس کو ایک جان دوسری جان سے چرا لیتی ہے، اور اس میں کتاب اور زبان کا کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سیرتیں متعدی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، حتیٰ کہ بقول کاشف اسرار انسان کی عادات اور خصلتیں حیوانات میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ریچھ انسان سے سورے جانا سیکھ لیتا ہے، بکرے سلام کرنا سیکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں طوطے قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، کتے شکار پکڑنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ پاکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ظاہراً بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کام کاج سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈتے، وہاں اگر بیٹھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سب سے زیادہ وقت اصحاب صفا کے پاس گزارتے، جن کی کوئی دنیا داری نہ تھی، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری پہلو ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا باطنی پہلو یہ ہے۔ کیا کلام ہے مولانا کا صحبت پہ؟ فرماتے ہیں دزدیے کن ازو مر جان جاں، اے کم از سگ از درون عارفاں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی پاک کی جان سے اس کی روح کے مرجان اور یاقوت حاصل کرو انسان کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، جس نے اصحاب کہف سے ان کی صحبت کا فیضان حاصل کر لیا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں نور پاکش بے دلیل و بے بیاں، پوست بے شگافت و درایت درمیاں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاکوں کی شرع صدر کا نور بغیر کسی دلیل اور بیان کے اپنے ہم صحبت کا پوست پھاڑ کر اس کے سینے میں گھس جاتا ہے۔ یعنی ایک پاک کی صحبت سے دوسرے ہم صحبت کی بھی شرع صدر ہو جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کند، بھئی پاکوں کی صحبت ایک دن آپ کو بھی پاک بنا دیتی ہے۔ صحبت تالے ترا تالے کند، اور بروں کی صحبت ایک دن آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ اور آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور و معروف کلام کا ریفرنس دیتے ہیں رومی پسرے نو روز چند با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا چند روز بروں کی صحبت میں بیٹھا اور خاندان نبوت کے فیوز و برکات کا انکار کر کے اپنے خاندان سے ہی نکل گیا۔